تو حضرت عثمان غنی کا قد درمیانہ تھا، رنگ سرخی مائل تھا، سفید سرخی مائل، اور جو ہے وہ جسم چوڑا تھا، بال گھنگریالے تھے اور انتہائی خوبصورت تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کے گھر میں سالن دے کر۔ اس وقت حضور کی صاحبزادی ان کے گھر میں تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب وہ سالن لے کے گئے تو حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام نے ان کو سالن دے کے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو کملی والے نے پوچھا کہ اسامہ سچ سچ بتانا، ان سے حسین میاں بیوی تو نے کہیں دیکھے ہیں؟ یعنی کہ ان سے زیادہ حسین جوڑا کوئی تو نے دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، اتنا خوبصورت اور حسین جوڑا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو یقیناً حضرت عثمان غنی کی شخصیت اور ساتھ ہی حضور کی صاحبزادی کی شخصیت، ہاں جی، حضور کی بیٹی کی شخصیت، یہ یقیناً آپ کی شان کو مزید بڑھا کے دنیا کے سامنے وہ ہے وہ ایک حسین جوڑے کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر اس کے اوپر بیان فرما دینا اور خود اپنی زبان اقدس سے کہہ دینا کہ اس سے حسین جوڑا کوئی تو نے دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کملی والا بھی یہ جانتا تھا کہ ان سے حسین جوڑا کوئی نہیں۔ تو یہ شان ہے حضرت عثمان غنی، یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہونے لگا تو آپ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی جس کو مجلس شورا کہا جاتا ہے۔ اس مجلس شورا کے ذمہ لگایا کہ اب اسلام کا خلیفہ تم نے چننا ہے، جن میں مولا علی بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت سعد ابی وقاص بھی تھے، اور دیگر ایک طلحہ بھی تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بھی تھے۔ یہ 5-6 رکنی کمیٹی، اور حضرت عثمان بھی تھے۔ اب حضرت عثمان، حضرت علی تو چونکہ خلافت کے جو تھے وہ نومینیٹ تھے کہ یہ خلافت کے لیے ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جا کے مولا علی سے پوچھا کہ اے علی، اگر میں تیری بیعت نہ کروں تو بتا تیرے علاوہ کس کی بیعت کروں؟ تو حضرت علی نے فرمایا اگر میرے علاوہ بیعت کرنا چاہتا ہے تو پھر عثمان ابن عفان کی کر لیں۔ اور حضرت عثمان ابن عفان سے جا کے پوچھا کہ اے عثمان، اگر میں تیری بیعت نہ کروں تو پھر بتا میں کس کی بیعت کروں؟ تو فرمایا کہ جا کے مولا علی کی بیعت کر لیں۔ تو یہ ان کی پیار محبت تھی۔ ہاں جی، یہ آج لوگوں نے لڑائیاں ڈلوا دیں، ہاں جی، تاریخ کے رخ بدل دیے، تاریخ کے جملے بدل دیے، تاریخ کے واقعات بدل دیے، اور یوں شو کیا دنیا کے اندر۔ اور اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا کافروں نے، امت مسلمہ کے ٹکڑے کر کے، امت مسلمہ کو کئی حصوں میں بانٹ کے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ پلان بنایا تھا، اور اسلام کے تو دشمن شروع سے ہی تھی۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا تھا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ ایسے فتنے ان کے اندر ڈالے جائیں کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں۔ تو اب یہ فتنہ سب سے پہلا جو انہوں نے ڈلوایا وہ عبداللہ بن سبا کے ذریعے وہ صحابہ اور اہل بیت کی دشمنی کو غلط رنگ، ان کی دشمنی جو ہے اس کو دوستی کو دشمنی میں بدلنا، اور دوستی کو دشمنی کا لبادہ اڑانا، یہ سب سے پہلا ان کا فتنہ تھا۔ اور اس فتنے میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ امت مسلمہ کے ٹکڑے کیے انہوں نے، خلافتوں کے ٹکڑے کیے، اور امت مسلمہ میں فتنے ڈالے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اے نبی جو تیرے ساتھی ہیں یہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ تو کافروں پر سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے۔ تو جب اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، تو آج کوئی میراثی اٹھ کے کہے نہیں جی یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ سخت تھے اور آپس میں بھی لڑتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی خام خیالی ہے، وہ دشمن اسلام ہے، وہ دشمن دین ہے، جو دین میں رکھنا ڈالنا چاہتا ہے، جو دین والوں کو لڑانا چاہتا ہے۔ ورنہ مصطفیٰ کے صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، اور کافروں کے لیے ان کی تلوار بے نیام ہو جاتی تھی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کے بارے میں جب پوچھا گیا تو مولا علی نے تردد نہیں کیا، فرمایا اگر میری بیعت نہیں کرنا چاہتا تو جا حضرت عثمان کی بیعت کر لے۔ یہ عثمان غنی یہ 12 سال خلیفہ رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال 6 مہینے ان کی خلافت تھی،
اس کے بعد 12 سال خلیفہ حضرت عثمان غنی رہے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو انگوٹھی مبارک تھی نا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق جب بھی خط لکھتے تو اس انگوٹھی سے مہر لگاتے، پھر وہ انگوٹھی وراثتاً دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم کے پاس آئی۔ حضرت فاروق اعظم جب بھی خط لکھتے تو اس انگوٹھی سے مہر لگاتے، پھر وہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی کے پاس آئی۔ حضرت عثمان غنی کے 6 سال دور حکومت کے وہ انگوٹھی ان کے پاس رہی، اور جب تک ان کے پاس رہی امت میں کوئی فتنہ نہیں پڑا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ایک دن آپ یوں کر کے، جس طرح بندہ انگوٹھی کے ساتھ وہ کبھی نکالتا ہے انگلی سے، کبھی انگوٹھی تھوڑی سی کھلی تھی تو آپ کبھی انگلی سے نکال رہے تھے، کبھی اس طرح ڈال رہے تھے، اور کنویں کے منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگیں اس کے اندر لٹکا کے، تو یوں کر کے کچھ سوچ بھی رہے ہیں خلافت کے معاملات، اور انگوٹھی کو بھی یوں حرکت دے رہے ہیں۔ اچانک انگوٹھی ہاتھ سے پھسلتی ہے اور کنویں کے اندر گر جاتی ہے۔ آپ نے بڑے جتن کیے اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے کے، ہاں جی، لوگوں کو اس کے اندر اتارا، کنویں کا سارا پانی نکالا، لیکن اللہ کی حکمت تھی وہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ جب وہ انگوٹھی غائب ہوئی تو پہلے 6 مہینے آپ کی خلافت میں کوئی فتنہ نہیں پڑا، لیکن 6 مہینے کے بعد جو ہی وہ انگوٹھی غائب ہوئی تو آپ کی خلافت کے اندر فتنے شروع ہو گئے، آپ کی خلافت کے اندر مخالفتیں شروع ہو گئی۔ اور حضرت عثمان غنی چونکہ حضرت فاروق اعظم کا مزاج سخت تھا، مدینہ والوں کے ساتھ بھی باہر والوں کے ساتھ بھی آپ خلافت کے معاملات بڑی سختی سے نبھاتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی چونکہ نرم شخصیت تھے، بڑے شفیق اور رحم دل شخصیت تھے، آپ نرمی سے معاملات نپٹاتے تھے، اس لیے مدینہ والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات آپ کی رحم دلی کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے، بڑے زبردست چل رہے تھے، اور لوگ بلا جھجھک آپ کو آ کے اپنی باتیں بیان کرتے تھے، اور آپ بیٹھے ہوتے اپنی شکایات لوگ لے کے آتے تھے، آپ کسی کو نہیں ڈانٹتے تھے، رحم دلی کے ساتھ ان کے معاملات سنتے اور ان کو نپٹاتے تھے۔ لیکن جو ہی آپ کی وہ انگوٹھی گم ہونی تھی، آپ کی خلافت کے اندر فتنوں کا دور شروع ہو گیا۔ آپ کی ایک نیت تھی کہ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، ہاں جی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، کوئی نوکری ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی پیسہ ہے، اگر اس کا فائدہ تمہارے رشتہ داروں کو پہنچ سکتا ہے تو رشتہ داروں کو پہنچا دو۔ تو حضرت عثمان غنی اس قرآن کے حکم پر عمل پیرا تھے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو اگر کوئی نوکری ہوتی تو دے دیتے، اگر کوئی مال غنیمت ہوتا تو دے دیتے، ہاں جی، ان کی شکایات سنتے، ان کا ازالہ کرتے۔ تو یہ بات لوگوں کو پسند نہ آئی، حالانکہ آپ تو شریعت کے حکم پہ عمل پیرا تھے، لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ فتنہ پروری کسی نے ڈال دی کہ دیکھو جی یہ تو اقربا پروری کر رہے ہیں، یہ تو اپنوں کو نواز رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں تھی، آپ اپنوں اور دوسروں کو جو اہل ہوتا برابر نوازتے تھے، لیکن جب فتنہ پڑنا ہوتا ہے تو شیطان دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے، ہاں جی، شیطان رخ بدل دیتا ہے، دماغ اور سوچ کا رخ بدل دیتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کام کیا تو شیطان نے رخ ہی بدل دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی یہ تو اپنوں کو نواز رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے رشتہ داروں میں سے کچھ گورنر بھی مقرر کیے۔ ایک گورنر تھا، اس کی شکایت آ گئی کہ جی آپ نے یہ گورنر کیوں مقرر کیا، یہ تو ظلم کرتا ہے، یہ تو ہمارے حق کھاتا ہے، اس کو تبدیل کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف لکھ بھیجا کہ لوگوں کو حق نہ کھا، لوگوں پر ظلم نہ کر، ورنہ تجھے تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو چونکہ لوگ تنگ آ گئے، لوگوں نے آ کے حضرت عثمان غنی سے شکایت کی کہ یہ آپ کا رشتہ دار ہے، ہمیں تنگ کرتا ہے، خاندان بھی آپ کا بڑا تھا، آپ نے سوچا کہ اگر میں اس کو فوراً معزول کر دوں تو کئی خاندان میں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ آپ نے مولا علی کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ مولا علی پاک سے مشورہ لیتے کہ بتائیے اب کیا کیا جائے۔ تو فرمایا لوگوں کی شکایتیں بڑھ گئی ہیں، اب اسے بدل دینا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے خط لکھا
اور حضرت محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے ان کو کہا کہ تم اس علاقے کے گورنر ہو، اس کو معزول کر دیا ہے، تم جا کے وہاں گورنری سنبھالو اور اس کو واپس مدینے بھیج دو۔ اب یہ خط دے کے مصر کے لوگوں کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ مصر کے لوگ جا رہے ہیں اور حضرت محمد بن ابی بکر وہ خط لے کے گورنر بن کے جا رہے ہیں۔ پیچھے سے مروان ایک تھا، مروان نام آپ نے سنا ہوگا۔ مروان نے حضرت عثمان کی مہر چوری کی، مہر چوری کر کے اس نے خط لکھا کہ یہ جو گورنر تمہارے پاس آ رہا ہے اس کو قتل کر دو، تم اپنے اختیارات میں اسی طرح چلاتے رہو، میں خلیفہ وقت تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، لہذا تم نے اس کے کہنے پہ تبدیلی نہیں کرنی، اور جو شکایت لے کے تمہاری آئے اسے گرفتار کر لو۔ نیچے مہر لگا دی، مہر لگا کے ایک حبشی غلام کے چمڑے کے اندر وہ سی دی اور اس کو کہا کہ فلاں علاقے سے گزر جا۔ اب وہ حبشی غلام کیا جانتا تھا کہ یہاں سے تو پہلے ہی قافلہ جا رہا ہے۔ وہ حبشی غلام جب وہاں سے گزرنے لگا تو حضرت محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھ جتنے مصری لوگ تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا ادھر آ بھائی، کدھر چلنا ہے؟ جب اس کو پکڑا، کہا تیرے پاس کیا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ غلام تھا حضرت عثمان کا جس کو خرید لیا تھا مروان نے، وہ اونٹ بھی حضرت عثمان کا تھا اور وہ مہر بھی لگی ہوئی حضرت عثمان کی تھی، تو شک تو پڑنا تھا۔ جب وہ پکڑا تو اس نے کہا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے چمڑے کا مشکیزہ جب کھولا اور پھاڑا گیا اس میں سے وہ خط نکلا۔ وہ خط پڑھا، اس کے اندر وہ پڑھ کے حضرت محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، ان کو تو بڑا غصہ آیا۔ مصر کے لوگ جو شکایت لے کے آئے تھے ان کو بھی بڑا غصہ آیا، جو انصاری صحابہ ساتھ تھے ان کو بھی بڑا غصہ آیا، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت عثمان جیسی شخصیت یہ کام کس طرح کر سکتی ہے؟ تو وہ واپس آئے، اس حبشی غلام کو ساتھ لے کے آئے، آ کے مدینے کے اندر پنچایت لگا لی، مولا علی پاک کو بتایا، جید صحابہ اکرام سعد بن ابی وقاص کو بتایا، طلحہ و زبیر کو بتایا کہ یہ کام ہوا ہے۔ حضرت عثمان کے پاس مولا علی پاک گئے، علی پاک نے پوچھا ہے عثمان یہ اونٹ آپ کا ہے؟ کہنے لگے جی میرا ہے۔ یہ غلام آپ کا ہے؟ جی بالکل میرا ہے۔ یہ مہر آپ کی ہے؟ جی میری ہے۔ یہ جو لکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے قسم ہے پیدا کرنے والے کی یہ لکھا ہوا نہ میرا ہے نہ میں نے لکھوایا ہے، یہ پتہ نہیں کس نے کیا ہے۔ اس وقت تو تحقیق ہی نہیں ہوئی تھی، کسی نے یہ جان بوجھ کے فتنہ ڈالنے کے لیے کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جب قسم اٹھا لی تو وہ سارے چونکہ مشتعل ہو گئے، وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ 700 لوگ تھے مصر کے، انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیرا ڈال دیا۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا، کئی صحابہ خاموش ہو کے اپنے گھروں کو جا کے انہوں نے کنڈے لگا لیے کہ اب خود اس معاملے کو، جب مہر چوری ہو گئی تو خود اس معاملے کو دیکھیں۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضرت عثمان کو جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اب لوگ کہنے لگے کہ یا آپ معزول ہو جائیں یا پھر مروان کو ہمارے حوالے کر دیں، کہ یہ آپ کا کام ہے یا مروان کا کام ہے۔ تو اس وقت تک چونکہ تحقیق نہیں تھی اور خلیفہ وقت کا کہ یہ کام نہیں ہوتا کہ بغیر تحقیق کے کسی کو سزا دلوا دے، کیونکہ مروان کو دے دیتے تو مروان کو انہوں نے مار دینا تھا، اور مروان چونکہ یہ دشمن تھا لیکن تھا خاندان کا بندہ، ہاں جی، اس نے یہ سارا کام کیا۔ حضرت عثمان نے اس کو بھی دینے سے انکار کیا، فرمایا جب تک تحقیق نہیں ہو جاتی میں کسی بندے پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا، تحقیق کرو، جو مجرم ہوا اس کو سزا ملے گی۔ لیکن وہ مشتعل افراد نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیرا ڈال لیا۔ اب یہ شہادت عثمان ہے۔ دوستان گرامی، کبھی آپ نے سوچا ہے، میں آپ کو ایک بات ایسی بتانے جا رہا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مظلوم کربلا ہمیں ان سے بھی پیار ہے، حسین پاک سے؟ کیوں نہ ہو، وہ نبی کے نواسے جو ہیں، وہ شبیہ رسول جو ہیں، ہمیں کیوں نہ پیار ہو جو نبی کی زبان چوس کے بڑے ہوئے ہیں،
وہ کیوں نہ پیار ہو جو بطول کے لخت جگر ہے، کیوں نہ پیار ہو جو علی کے نور نظر ہے، ہمیں ان سے بھی پیار ہے، لیکن یہ کتنا ظلم ہے کہ ان کی شہادت تو بیان ہو لیکن مظلوم مدینہ سیدنا عثمان کی شہادت کو پی جائے، ان کا پانی بند ہونا تو بیان ہو اور مظلوم مدینہ کا پانی بند ہونا بیان نہ کیا جائے۔ کیا حضرت عثمان کا 40 دن پانی بند نہیں رکھا ان لوگوں نے؟ کیا ان کی شہادت کا دن بھی ہمیں پتہ ہے؟ یا 18 ذوالحج ہم بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے لوگوں کو؟ پاک نبی کی حدیثوں سے یہ ثابت ہے، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور میری اہل بیت یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ یہ کشتی میں جو سوار ہو جائے اور ستارے کو نہ دیکھے وہ بھی کنارے نہیں لگ سکتا، جو ستارے کو دیکھتا رہے اور کشتی پہ سوار نہ ہو وہ بھی کنارے نہیں لگ سکتا۔ کنارے کون لگے گا؟ اہل سنت و جماعت جو صحابہ کرام کے ستارے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور مصطفیٰ کے اہل بیت کی کشتی میں بھی سوار ہیں، اس کشتی میں سوار ہو کے صحابہ کے اہل بیت کے صحابہ کے ستارے کو دیکھ کے اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا کنارہ بھی دور نہیں، ان کو نبی کا نظارہ بھی دور نہیں، یہ کنارے پہ بھی پہنچیں گے اور مدینے والے کا نظارہ بھی کریں۔ تو اس لیے ہمارے ایک ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، دامن صحابہ ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے اور نظر سوئے مدینہ ہے۔ ہاں جی، نظر سوئے مدینہ ہے۔ اس لیے ہم غداری نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے کربل کے میدان کے شاہ سوار کی عظمت کو بیان کرنا ہے تو ہم نے مدینے کے مظلوم کی عظمت کو بھی بیان کرنا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی یہ مظلوم مدینہ ہے، 40 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ رہا، 40 دن تک اندر تھوڑا بہت جو پانی تھا وہ استعمال کرتے رہے، تھوڑی بہت کھجوریں تھی وہ استعمال کرتے رہے، روشن دان سے منہ نکال کے باہر دہائی دیتے رہے، اے لوگو اس دن کو بھول گئے جب مصطفیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی۔ کیوں بشارت دی تھی؟ فرمایا مدینے آئے تھے لوگوں کو پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں ملتا تھا، ایک کنواں تھا یہودی کے پاس، وہ پانی بڑا مہنگا بیچتا تھا، بے سر و سامان ہجرت کر کے آئے تھے مسلمان، ایک گھونٹ پانی کا استعمال کرنے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا تھا کون ہے جو یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کو دے دے اور جنت خرید لے؟ کون ہے جو جنت کے بدلے یہ کنواں خرید کے دے دے؟ حضرت عثمان غنی نے وہ دن یاد کروایا، فرمایا وہ دن یاد کرو جب مسلمانوں کو پانی نہیں مل رہا تھا تو میں نے مصطفیٰ کے کہنے پہ وہ کنواں بیر روما خریدا تھا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے، آج کا اگر مالیت لگائی جائے تو کروڑوں میں ہوتی ہے، اس وقت جتنے پیسے حضرت عثمان نے بھرے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب حضرت ابو بکر صدیق نے گھر کا پورا سامان دے دیا تھا، وہ غزوہ تبوک کا لشکر تیار ہو رہا تھا، اس کو جیش اسرا کہا جاتا ہے، اور تنگی والا لشکر، حضرت حضور علیہ السلام نے ممبر پہ تشریف فرما کے کہا تھا کون ہے جو اس کی تیاری کرے گا، اس کی تیاری میں مدد کرے گا؟ آپ نے ترغیب دلائی، حضرت عثمان کھڑے ہوئے۔ اب بات سنیے گا اور سبحان اللہ آپ کہیں نہ کہیں یہ آپ کی مرضی، حضرت عثمان کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ 100 اونٹ پلانوں سمیت میں دیتا ہوں۔ آج کل کم سے کم قیمت لگائی جائے تو 5 کروڑ بنتی ہے، 100 سرخ اونٹ دینا بڑی بہت ہمت کی بات ہے۔ دوسری بار پھر حضور منبر پہ تشریف فرما تھے، ترغیب دلائی کون ہے جو جیش اسرا کے اندر مدد کرے؟ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، فرمایا 100 اونٹ اور ماں پلان کے میں دیتا ہوں۔ تیسری بار پھر ترغیب دلائی، آپ پھر کھڑے ہوئے۔ یہاں سے 2 باتیں پتہ چلی کہ دین کے لیے لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ کا درس دینا یہ حضور کی سنت ہے، اور دین کی خاطر پیسہ دینا یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے۔ تیسری بار جب پھر کہا تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے،
فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ مع پلان میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ اچھا اب یہ بہت بڑی قربانی تھی، چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑا مال تھا، اس کے علاوہ درہم و دینار بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، وہ باقی تفاصیل بھی ہیں، لیکن حضور نے جو جملے کہے وہ سن کے آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کو معافی ہے، ہم نے اس کو جنت دے دی ہے، اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو جنت حضرت عثمان غنی کو تو پہلے مل چکی تھی، لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، پھر بھی قرآن نہیں چھوڑا، پھر بھی دین نہیں چھوڑا۔ اور وہ دن جب آپ کے گھر کو گھیرا ڈالا گیا، آپ نے روشن دان میں کھڑے ہو کے یہ 2 باتیں یاد کروائیں۔ فرمایا مجھے 2 بار کملی والے نے جنت دی ہے، ایک بیر روما جب خرید کے میں نے مسلمانوں کو دیا، اور ایک جب میں نے جیش اسرا تیار کروایا۔ اے مسلمانوں کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ تو اس وقت کہنے لگے بالکل ہمیں یاد ہے، لیکن وہ بلوائی وہ مصر کے لوگ جنہوں نے گھر کو گھیرا ڈالا ہوا تھا، ان میں سے کچھ بندے دیوار پھلانگی، محمد بن ابی بکر بھی ان کے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے یہ اس طرح کام صحیح ختم نہیں ہوگا، دیوار پھلانگ کے جا کے ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ محمد بن ابی بکر پہلے گئے، انہوں نے جا کے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی نا، تو حضرت عثمان نے دیکھا، فرمایا تیرا ابا ہوندا تے یہ کام نہ کردا۔ حضرت محمد بن ابی بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک بات ہی کافی ہوتی ہے نا، پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے دل نے توبہ کر لی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن وہ تو پیچھے ہٹے، لیکن جو 7 بندے گئے نا انہوں نے کہا موقع آج ہی ہے، اج نہ ملیا تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے پیاسا ذبح کیا گیا، آپ کی بیوی نے شور ڈالا۔ اس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن اور حسین کو دروازے پہ کھڑا کیا۔ آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیے، حضرت حسن حسین دروازے پہ کھڑے تھے اور مولا علی پاک باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آپ واپس آئے آپ کو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ہوئی، آپ دوڑ کے گئے، حضرت حسن کو تھپڑ مارا، حضرت حسین کے سینے پہ مکہ مارا حضرت مولا علی نے، فرمایا تم کہاں تھے، تمہاری تلوار کیوں نہیں ننگی ہوئی حضرت عثمان کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے؟ تو حضرت امام حسن حسین نے پھر بتایا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، پیچھے سے کوئی آ کے ان کو جناب وہ آ کے شہید کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ رسول، خلیفۃ الرسول، یہ سچے خلیفہ تھے، خلیفہ راشد تھے، ان کے قتل کے بدلے میں امت کو جو سزا دی ہے وہ آج تک کوئی بھول نہیں سکتا۔ 80,000 بندہ جنگ صفین میں شہید ہوا اور 40,000 بندہ یہ جنگ جمل میں مسلمانوں کا دونوں طرف سے شہید ہوا۔ اور یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کا پہلا فتنہ فتنہ شہادت عثمان ہوگا، اور آخری فتنہ فتنہ دجال ہوگا۔ اور یہ روایت سن کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں روایت ہے کہ جو بندہ ذرہ بھر بھی حضرت عثمان غنی کے بارے میں اپنے سینے میں بغض رکھتا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ وہ کل دجال کے خروج کے وقت اگر وہ زندہ ہوا تو دجال کی پیروی کر لے گا، اور اگر وہ مر گیا ہوا تو اپنی قبر میں دجال کو مان لے گا، اور دجال کے ماننے والوں کے ساتھ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میرے پاک نبی تشریف فرما ہے، ایک جنازہ آیا، حضور سے کہا گیا یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھائیے، حضور نے جنازہ ہی نہیں پڑھایا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ فرمایا یہ میرے عثمان کا گستاخ ہے، میں اس کا جنازہ کس طرح پڑھا سکتا ہوں۔